الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام رحمۃ للعالمین کے ساتھ امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے پروگراموں میں عرب کے اقوام کا تذکرہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد ماجد عبداللہ یثرب میں وفات پا گئے۔ 9 ربیع الاول 1 عام الفیل بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے ان کو دودھ پلایا۔ قبیلہ بنی سعد بن بکر کی حلیمہ سعدیہ نے ان کو اپنے گود لیا اور تقریباً ان کے پاس 4 سال تک رہے۔ واقعہ شق صدر 4 سال کی عمر میں پیش آیا، اور دوبارہ وہ اپنے والدہ ماجدہ کے پاس 4 یا 5 سال کی عمر کے دوران وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس تشریف لے آئے، واپس آئے، اور 6 سال کی عمر میں جب ان کی والدہ ماجدہ وہ اور حضرت عبد المطلب کے ساتھ وہ اپنے والد کی زیارت کے لیے گئے تھے، تو واپسی پر ان کی والدہ کا انتقال ابوا کے مقام پر ہوا۔ 8 سال اور 2 ماہ کی عمر میں ان کی دادا کا انتقال ہو گیا، اور پھر وہ اپنے چچا ابو طالب کی کفالت میں آ گئے۔ 12 سال کی عمر میں پہلا سفر تجارت سفر شام کیا اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ، اور بحیرہ راہب نے علامات نبوت کو پہچان لیا تھا۔ 15 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ فجار میں شرکت کی اور اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے رہے۔ 16 سال کی عمر میں خلف الفضول کے معاہدے میں شرکت فرمائی، جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے اس طرح کے معاہدے کی طرف بلایا جائے تو میں اس میں آؤں گا سب سے پہلے۔ 24 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف سفر کیا تجارت کا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ان کو یہ آفر کی گئی تھی کہ ان کو دگنا جو وہ دوسروں کو معاوضہ دیتی ہیں ان کو دگنا دیا جائے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح 25 سال کی عمر میں ہوا، اور ان کی عمر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ 20 اونٹ انہوں نے حق مہر میں عطا فرمائے تھے۔ 35 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اور وہاں جو جھگڑا تھا اس کی فیصلہ فرمایا تھا، اور خانہ کعبہ کے دیوار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو تنصیب فرمایا تھا۔ 40 سال کی عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غیبی اسرار کا ظہور ہوا خوابوں کی صورت میں، اور غار حرا میں حضرت جبرائیل امین کی آمد ہوئی، اور تقریباً 40 سال 6 ماہ 12 دن تقریباً 21 رمضان المبارک 10 اگست 610 عیسوی بروز پیر پہلی وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل ہوئی۔ اور پھر ہم نے ذکر کیا اپنے پروگرام میں کہ سیرت نگاروں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف مراحل میں تقسیم فرمایا ہے، اور اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ خفیہ دعوت کا ہے، اور خفیہ دور ہے جو 1 بعثت سے لے کر 3 بعثت تک کا ہے، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو دعوت کا مرکز بنایا، اور 3 سال کی جدوجہد میں تقریباً 40 صحابہ کرام انہوں نے اسلام قبول فرمایا۔ اور پہلی وحی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا تھا نماز کا، اور اس وقت صبح اور شام کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے۔ جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا اور نماز کا طریقہ سکھایا تھا۔ دوسرا مرحلہ ہے دعوت کا، وہ 4 بعثت سے لے کر 6 بعثت تک کا ہے، اور اس کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر جب نماز پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل اس کو روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور ابو جہل نے اپنے قریش کے سرداروں سے کہا ایک دن کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حال میں پاؤں کہ وہ سجدہ میں ہوں تو میں ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر ان کا سر مبارک نعوذ باللہ کچل دوں۔ اور جب اس نے یہ بات کہی تو اگلے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز میں مصروف تھے، اور ابو جہل اس خیال سے کہ ان کو کچھ نقصان پہنچائے
وہ آگے بڑھنے لگے، اور جیسے ہی وہ قریب پہنچ گئے تو پیچھے ہٹنے لگے۔ قریش مکہ کے سرداروں کو دیکھ رہے تھے، اور بعد میں ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تم نے تو کہا تھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤ گے، ابھی تم پھر پیچھے ہٹ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ بخدا ایک اونٹ تھا، ایسا اونٹ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور اس کی جو گردن اور اس کے جو دانت تھے وہ مجھے بالکل کھائے جا رہا تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ کوئی چیز میرے پر حملہ آور ہو رہی تھی، اور اگر میں آگے بڑھتا تو وہ میرے جسم کے پرخچے اڑا دیتے، تو وہ بہت ڈر گیا تھا اور پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اور گویا کہ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل امین تھے، اور وہ آگے بڑھتا تو اس کے جسم کے پرخچے اڑ جاتے۔ اسی طرح قریش مکہ خانہ کعبہ کے اندر وہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر آتے، نماز پڑھتے یا طواف کرتے، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء، توہین اور ٹھٹا مذاق ان کا کرتے اور جملے کستے۔ اور ایک دن وہ ایک مجمع کے اندر قریش کے سردار بیٹھے تھے، اور انہوں نے کہا کہ فلاں ابن فلاں اس کی اونٹ کی اجڑی فلاں جگہ پڑی ہے، کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا کہ وہ جا کر وہ اس کو اٹھائے اور وہ لے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدی کی حالت میں ہو ان کے اوپر ڈال دے۔ تو عقبہ ابن ابی معیط، ایک بدبخت انسان، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یہ کام سر انجام دوں گا۔ وہ چلا گیا، وہ ان کی اجڑی لے آیا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر سجدہ ریز تھے اللہ کی حضور، اس نے وہ اجڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی، اور وہ سجدی ہی کی حالت میں پڑے رہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی اور اس نے اس کو دور کر دیا، اور وہ برا بلا کہہ رہی تھی قریش کے ان سرداروں کو۔ تو یہ تقریباً 4 اور 5 نبوی اور بعثت کی سال، نبوت کی تقریباً 4-5 سال کے بعد یہ پہلا جو دور تھا وہ تو خفیہ دور تھا۔ خفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی اور انتہائی معتمد لوگوں تک اللہ کی دین کا پیغام پہنچایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب حکم آیا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں سب سے پہلے دعوت کا اہتمام کیا اپنے رشتہ داروں اور خاندان کے لوگوں کے لیے، اور اس میں 45 افراد نے شرکت فرمائی۔ ابو لہب نے سخت مخالفت کی، اور پھر دوسری مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو مدعو کیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی۔ پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور قریش کے مختلف قبائل کو بلایا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ کھلے عام دعوت دیجیے گا۔ اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ وہ بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کے پشت پر ان کا خاندان، اور پھر سب سے بڑھ کر حضرت ابو طالب جو ان کے چچا تھے، انتہائی پرمغز پر اثر شخصیت تھے، ان کی اجتماعی طور پر بھی بہت ان کے اثر رسوخ تھے، اور ذاتی طور پر بھی ان کا بہت اثر رسوخ اس معاشرے کے اندر تھا، اور ان کی ایک حیثیت تھی۔ تو اس وجہ سے کوئی مشرکین مکہ کے اندر ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تھا۔ لیکن جو غریب مسلمان جو اسلام قبول کر لیتے تھے، جن کا کوئی یار و مددگار نہ ہوتا، اور جو ان کا کسی قبیلے یا خاندان کی ان کے اوپر پشپناہی نہیں ہوتی تھی، تو ان کے اوپر ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈائے جا رہے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ابو طالب کی موجودگی ہی میں ان کو کوشش کرتے تھے کہ ان کا مذاق اڑائے اور ان کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال تھی تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ غریب صحابہ کے اوپر کس طریقے سے وہ پہاڑ توڑتے جا رہے تھے۔ انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں کہ جو غلام تھے، حبشی تھے، اور ان کے جو مالک تھے ان کے اوپر انتہائی ظلم ڈال رہے تھے، اور ان کو اس بات کے اوپر مجبور کر رہے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دے۔ ان کو تپتی ریتوں کے اوپر لٹاتے تھے، ان کے اوپر باری برکم پتھر ان کے سینے پر رکھتے تھے، اور اسی حالت میں ان کی زبان مبارک سے احد احد کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ صدا وہ لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح دوسری صحابہ کرام انتہائی ان کے اوپر انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی کوشش ہوتی تھی کہ اللہ کی دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائے۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے آئے، چونکہ وہ کوشش ان کی یہ ہوتی تھی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو آپ شور مچائے اور دنگا فساد کرے، لعلکم تغلبون، کہ لوگ قرآن کو نہ سنیں اور آپ ان کے اوپر غالب آئیں، کوئی قرآن کی بات کو نہ سنیں۔ تو ان کی یہی کوشش ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر تشریف لے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں قریش مکہ کے سردار بیٹھے تھے، وہاں مسلمان بھی تھے اور مشرک بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یکایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سورہ نجم کی تلاوت شروع فرمائی۔ قرآن کی ایسی بھلا کی تاثیر کی کوئی سننے والا جب اس کو سننے لگتا ہے تو اس کے دل دماغ کے اوپر اس کا ایک زبردست اثر ہوتا ہے۔ اور جب وہ تو اہل عرب تھے، قرآن کی زبان کو سمجھتے تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت شروع کی تو کسی کی جرت نہ ہوئی کہ وہ اٹھ کر شور مچائے یا وہ اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ سب ایک سناٹا چھا گیا اور سب دم بخود بیٹھ کر اس کو سننے لگے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے قرآن کی تلاوت فرماتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اس آیت سجدہ پر پہنچ گئے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَاعْبُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا، اللہ کے لیے عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، وَاسْجُدُوا، اور اس کے لیے سجدہ کرو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کے اندر گر پڑے اور اس کے ساتھ وہ سب لوگ جو سجدہ کر رہے تھے وہ بھی سجدہ میں گر پڑے، یہاں تک کہ جو لوگ ضعیف ناتوا اور کمزور تھے اور وہ سجدہ نہیں کر سک رہے تھے انہوں نے زمین سے مٹی اٹھائی اور وہ اپنے پیشانی کے اوپر ملتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہی میں نے لوگوں کو دیکھا کہ جن لوگوں نے اس میں سجدہ کیا اس میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں مر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو پیش وہ کر رہے تھے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سک رہا تھا، اور قرآن نے پوری مشرکین مکہ کو اور کافروں کو چیلنج کر دیا تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس قرآن کے مقابلے میں ایک صورت، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہو۔ قرآن کا آج بھی یہ چیلنج ہے پوری انسانیت کے لیے جو اس کے ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ آپ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت لے آئیں، لیکن وہ نہ پیش کر سکے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اندر ہم بیٹھے تھے اور ہم ذکر کر رہے تھے کہ کون ہوگا کہ جو چلا جائے اور مشرکین مکہ کے اندر قرآن کی تلاوت فرمائے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں جاؤں گا اور میں یہ تلاوت ان کے درمیان کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی پشت پر آپ کا بڑا اور مضبوط قبیلہ نہیں ہے، وہ آپ کو نقصان پہنچا لیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جاؤں گا۔ اور وہ فرماتے کہ جب میں چلا گیا میں نے قرآن کی تلاوت شروع کی خانہ کعبہ کے اندر تو قریش مکہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے اور وہ ان کو تکلیف اور مارتے رہے اور تکلیف پہنچاتے رہے، لیکن انہوں نے اپنی تلاوت مکمل کی۔ اور جب وہ واپس آئے تو صحابہ نے ان سے کہا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ وہ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم آج جتنی ان کی میری نظر کے اندر جو وقت ہے وہ بالکل بے وقت ہو گئے ہیں۔ تو یہ وہ سلسلے تھے کہ صحابہ کرام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے اپنی پوری کوشش بروکار لا رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں قریش مکہ یہ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ کوششیں کر رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا راستہ روک سکے۔ اسی دوران عرب، قریش مکہ کے عرب نے انہوں نے عیسائیوں سے پوچھا اور اہلی کتاب سے پوچھا کہ ہم کیا بات کریں، کیا بات پوچھیں کہ جس سے ہم کو معلوم ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کر رہے ہیں، جو وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ اپنے دعوے کے اندر سچے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں وہ سچا ہے۔ انہوں نے، چونکہ وہ اہلی کتاب تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ان سے چند سوالات کریں، اور اس میں سے انہوں نے ان کے کہنے کے مطابق وہ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو آپ ہمیں بتائیں کہ ذوالقرنین کون تھا اور اصحاب الکہف کون تھے، اور اس طریقے سے یہ سوالات انہوں نے کہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں آپ کو ان سوالات کا جواب کل دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کہنے کے ساتھ
انشاءاللہ نہیں کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کو اس کا جواب کل دوں گا، چونکہ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ کل جبرائیل امین آ جائیں گے اور وہ وحی کے ذریعے سے مجھے بتا دیں گے تو میں ان کو جواب دے دوں گا۔ اگلے دن جبرائیل امین نہیں آئے، وہ جواب لینے کے لیے آئے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب نہ دے سکے۔ دوسرا دن گزر گیا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، اور اس پر دن گزرتے چلے گئے، اور اس طریقے سے مشرکین مکہ نے پورے مکہ کے اندر گلی گلی، کوچے کوچے اور ہر چوراہے پر، ہر گھر میں یہ بات پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھے گئے، اور جو ہم کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہیں ہیں، جو قرآن وہ پیش کرتے ہیں اپنی طرف سے، وہ تصنیف کرتے ہیں اپنی طرف سے گڑھتے ہیں، نعوذ باللہ وہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے کہ ہم نے جو سوالات ان سے پوچھے تھے کہ ان کے اوپر وحی آتی ہے، یہ سب نعوذ باللہ جھوٹ ہیں، کوئی ان کے پاس وحی نہیں آتی۔ اور اس طریقے سے یہ ہر بچے، جوان، بوڑھے، عورت کی زبان کے اوپر یہ زبان زیادہ عام ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوالوں کے، مشرکین مکہ کے سوالوں کے جواب نہ دے سکے۔ اس پر تقریباً 2 ہفتے گزر گئے، اور اس کے بعد سورہ کہف کی آیات نازل ہو گئی جس کے اندر ان کے سوالات کا جواب بھی تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکہ کے مسلمانوں کی کمزور اور ناتواں صورتحال اور قریش مکہ کی جو تھوڑی بہت ان کی چودراہٹ تھی اور ان کی جو تھوڑی بہت ان کی جو طاقت تھی، ان کے سامنے ذوالقرنین کی مثال پیش کر کے کہ وہ اتنا بڑا فرمان روا اور اتنا بڑا حکمران تھا کہ مشرق مغرب سے اس کے اوپر اس کی حکومت تھی، لیکن وہ اللہ کا عاجز بندہ تھا اور اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، اس کے اندر اپنے اندر اس کی کوئی نفس کی غرور وہ نہیں تھا۔ اور اصحاب الکہف کی مثال پیش کر کے کہ اصحاب الکہف وہ ایمان بچانے کی خاطر سب سے بڑی جو دولت ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اور ان کی مثال پیش کر کے ایک طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو حوصلہ دیا اور ان کو یہ بات گویا کہ ایک پیشن گوئی اور ان کے لیے ایک تربیت اور تعلیم کی ایک راہ فراہم فرمائی کہ پہلی ہجرت حبشہ ہونی ہے، اس راہ میں جو مشکلات پیش آنی ہیں تو آپ اس سے گھبرائیے گا مت۔ ان کی حوصلہ اور ڈارس بندائی گئی کہ آپ اس سے پہلے دیکھیں اہل ایمان نے کیا کیا جتن اور کیا کیا انہوں نے جنفشانی اور کوشش اور جدوجہد نہیں کی اپنی ایمان کو بچانے کے لیے۔ جب وہ اپنی قوم سے الگ ہو گئے اور انہوں نے غار کے اندر پناہ لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو فرمایا گیا کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، آپ غار کے اندر پناہ لیں۔ تو وہ چند نوجوان تھے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، وہ چند نوجوان تھے اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دی جب وہ کھڑے ہو گئے۔ تو ایمان سب سے عظیم دولت ہے کہ انسان کے لیے، اور اس کو بچانے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ ان حالات کو اس سورہ کے اندر ہر ایک کان جواب سننے کے لیے ترس رہی تھی۔ تو گویا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تو کتنا اس کے لیے ان کو جتن اور کوشش کرنا پڑتی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے وہ ناموافق حالات کو موافق کر دیا۔ یہ آج کے دور کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جو مسلمانوں کو، اور آج کے دور میں ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آج کے دور کے اندر بھی دعوت کے لیے راہیں کھولتے ہیں مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ناموافق حالات آپ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سازگار اور موافق بنا دیتے ہیں اگر آپ کا اللہ کے اوپر غیر متزلزل یقین اور ایمان ہو، اور آپ ثابت قدم بھی ہو، اور آپ اللہ کی راہ میں ثابت قدمی بھی دکھائیں اور اس کا خوف اور تقوی بھی ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے لیے آپ کے ناموافق حالات کو آپ کے لیے سازگار بنا دیتے ہیں۔ تو جب سورہ کہف کی آیات نازل ہوئی سب کان اس کے لیے ترس رہے تھے، اور ایک ہی تھوڑی سی وقت کے اندر تمام لوگوں کو، اور یہاں تک کہ وہ بات عرب کے ارد گرد اور قبائل کے اندر پھیل گئی تھی، ان تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پیغام کو پہنچا دیا۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر طواف فرما رہے تھے، تو اسود بن مطلب، ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل اور اس طرح جو دوسرے سردار تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ ہماری جو بت ہیں، جو ہمارے خدا اور الہ ہیں،
آپ ان کی برائی بیان کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ان سے روکتے ہیں کہ لوگ ان کی پوجا کریں اور اس کے آگے جو کہ ان کے نام کے نذر و نیاز اور چڑھاوے پیش کریں، تو ہم ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم 1 سال آپ کی رب کی اور آپ کی الہ کی عبادت کریں گے اور 1 سال آپ ہماری الہ کی عبادت کریں۔ یہ پیشکش انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور قرآن نے فرمایا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی سی مداحنت اختیار کرے، آپ تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے تو وہ بھی مداحنت اختیار کرے، وہ بھی تھوڑی سی ڈھیلی بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جو آپ اپنی بات پیش کر رہے ہیں صرف اور صرف خالص توحید کی، کہ صرف بندگی ہوگی تو اسی کی، عبادت ہوگی تو اسی کی، بندگی ہوگی تو اسی کی، اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، بندگی کسی کی نہیں ہوگی، اطاعت کسی کی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے، تو اگر آپ اس کے اندر کوئی لچک دکھائیں تو وہ بھی لچک دکھائیں۔ اور اسی کے اوپر سورہ کافرون نازل ہوئی کہ قل یا ایھا الکافرون، ان کو خطاب کیا گیا کہ آپ کے لیے آپ کا دین، آپ نے جس کی پوجا کی میں اس کی پوجا نہیں کرتا، جس کی میں نے پوجا کی اور جس کی میں پوجا کرتا ہوں آپ اس کی پوجا اور اس کی عبادت نہیں کرتے، آپ کے لیے آپ کا دین اور میرے لیے میرا دین۔ گویا کہ ان کی یہ تمام جو ان کی تمنائی تھی اس کی جڑ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاٹ دی کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جب مشرکین مکہ کی جو ظلم و ستم کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اور ان کی روز بروز وہ جری ہوتے چلے گئے اور مسلمانوں کے اوپر ان کی ظلم اور بربریت بڑھتی گئی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مشورہ دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائیں، وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی وہ ایک رحم دل انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے وہاں راستے کھولیں گے۔ تو پہلی ہجرت حبشہ وہ 5 نبوی کو ہوئی، اور اس میں تقریباً 12 مرد اور 4 عورتیں اس میں شامل تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہجرت کے بارے میں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت اور سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے ہجرت کی۔ اس وفد اور یہ جو ہجرت کی جو یہ صحابہ 12 مرد اور 4 عورتیں جو تشریف لے گئے حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، مکہ کی زندگی ان کے پر گویا کہ تنگ کر دی گئی تھی، جب وہ ہجرت کرنے لگے اس کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ بھی اس کے اندر شامل تھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی ہجرت کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے ہجرت کی، اور وہ ان کو اللہ کے فضل و کرم سے بروقت ایک تجارتی کشتی جو تجارت کی غرض سے وہ دریا کے اوپر اور سمندر کے اوپر سفر کیا کرتی تھی ان کو بروقت مل گئی، اور وہ وہاں سے بحفاظت اللہ کی تائید اور نصرت سے وہاں سے نکل گئے اور وہ حبشہ پہنچ گئے، اور وہاں انہوں نے اطمینان اور سکون کا سانس لیا۔ ہم نے جیسے کہ ذکر کیا کہ جو واقعہ پیش آیا خانہ کعبہ کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر گر پڑے تو تمام مسلمان اور مشرک سب سجدے میں گر پڑے۔ تو یہ خبر بھی ہجرت حبشہ کے جو مہاجرین تھے ان کو پہنچ گئی، اور وہ یہ سمجھ گئے کہ قریش کے لوگوں نے گویا کہ اسلام قبول کر لیا، کہ جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ ریز ہو گئے خانہ کعبہ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، تو وہ یہ سمجھ گئے، ان کو یہ خبر پہنچ گئی تھی تو وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ گویا کہ مسلمان ہو گئے ہیں، تو وہ واپس آنے لگے، اور جب تقریباً 1 دن اور رات کی مسافت باقی رہ گئی تھی مکہ کو، تو ان کو اصل صورتحال معلوم ہو گئی کہ وہ تو اس طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، لیکن ظلم و ستم کی داستان اسی طرح سے جاری ہے، ابھی بھی ان کے اوپر مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ تو کچھ ان کے صحابہ واپس چلے گئے اور کچھ انہیں مکہ کے سرداروں کی پناہ لے کر وہ مکہ کے اندر داخل ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی جو تاریخی پہلو ہے اس کی اپنے پروگرام میں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔